بہت جید علماء یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور بہت بڑے بڑے نام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور بہت چمکتے دمکتے چہرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور آج ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ہم ایک یونٹ بن کے بیٹھے۔ یہ اس سائٹ پہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، آپ کے وزراء موجود ہیں، اور اس سائٹ پہ ہمارے علماء کرام موجود ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی حکومت ورسز کوئی جو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں۔ مذہبی جماعتیں ہماری اپنی جماعتیں ہیں، جہاں پہ مذہب کا نام آ جاتا ہے وہاں پر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ ہی کی ٹیم کا حصہ ہوں، آپ ہی کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور میرے سر پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایسے بھی دیکھتی ہوں میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایسے بھی دیکھتی ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے ایک مشعل راہ نہیں ہے، بلکہ آپ امت کا ضمیر ہیں۔ آپ ہمارے جو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، اس میں بسنے والے جو 25-26 کروڑ لوگ ہیں، عوام ہیں، آپ ان کا ضمیر ہیں۔ آپ ان کو اندھیروں میں جب ایک لاقانونیت کی کیفیت ہوتی ہے، جب ایک بدامنی کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے، اور جو ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ رہنمائی فراہم کریں گے، وہ گائیڈنس فراہم کریں گے۔ اور اسی لیے میں نے آج آپ کو یہاں پر جو ہے وہ تکلیف دی، اور اسی لیے ہم آج یہاں پر مل کے بیٹھے ہیں۔ آپ صرف دین کا راستہ نہیں دکھاتے، آسانیاں پیدا نہیں کرتے، بلکہ آپ قوم کے، امت کے ذہنوں کو بیدار کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ جو ایک بہت سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے، اور ایک بہت خوش قسمتی کا، جو میں سمجھتی ہوں خوش قسمت لوگوں کے حصے میں یہ آتا ہے۔ آپ لوگ وہ عمل کو انجام دیتے ہیں۔ ریاست آپ کو اپنا رہنما مانتی ہے، عوام آپ کو اپنا رہنما مانتی ہے، میں آپ کو اپنا رہنما مانتی ہوں۔ اور اسی لیے آج میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ میری اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ہم نے دل کھول کے اپنی جو باتیں ہیں وہ کی ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں آپ کو اپنے مذہبی جو آپ کے عقائد ہیں، یا آپ کے جو مذہبی کریڈینشلز ہیں، کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں، یا آپ مسلمان ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں سے ہیں، یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں سے ہیں، آپ قرآن کو ماننے والوں میں سے ہیں، آپ حدیث پہ عمل کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں آپ مسلمان ہیں، آپ بھی جو ہے وہ مذہب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے۔ اور یہاں پہ آج کتنے جید علماء تشریف رکھتے ہیں، تمام فرقوں سے، بریلوی مکتبہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر سے علماء یہاں پر موجود ہیں، اہل تشیع مکتبہ فکر سے یہاں پہ علماء موجود ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے یہاں پر علماء موجود ہیں، بڑے بڑے نام ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں پہ بھاری گزرتا ہے، اور ایک بہت ایسا کوئی ماحول نہیں ہے جس میں انسان
جو ہے وہ ایسی باتیں کرے جو آپ کا بھی دل کرتا ہے کرنے کو, میرا بھی دل کرتا ہے کرنے کو. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے, اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ نیک لوگ ہیں, آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں, اور آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں, سیاست کرنا سب کا حق ہے, مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے, لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا, ہتھیار اٹھا لینا, بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا, املاک کو جلا دینا, کسی کی جان لے لینا. اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں, آئی جی صاحب موجود ہیں, سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں, اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہم سب اور میں بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے, ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ہم سب یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جو جان اور مال اور عزت ہے وہ محفوظ رہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں صبح دوپہر شام کہ کوئی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے, اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. لوگوں کو اپنے روزگار پہ آنے جانے کے لیے, اپنی درسگاہوں میں آنے جانے کے لیے, اپنے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں, چاہے کسی نے ہسپتال جانا ہو, کسی نے اسکول جانا ہو, کسی نے اپنے کام کے لیے جانا ہو, یا کسی بھی مقصد کے لیے کوئی اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور کوئی ایسی سچویشن پیش نہ آئے کہ کاروباری زندگی جو ہے وہ بالکل معطل ہو کے رہ جائے, اور کوئی گروہ ایسا آ جائے جو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دے اور ہتھیار اٹھا لے اور حکم دے کہ جو سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, جو پولیس والا آپ کے سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, جو قانون نافذ کرنے والا آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میرا علم آپ کے مقابلے میں بالکل ناقص ہے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو شخص اتنی بڑی ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے, تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے, اس کا نام لے اور شر انگیزی کرے, اس ہستی کا نام لے جس کا نام لیتے ہوئے